بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھنے سننے والوں کو پرفیکٹ نیوز چینل کی جانب سے توسیع بھٹی کا سلام عرض ہو. ناظرین, آج ہم دو اہم ترین معاملات کے اوپر بات کریں گے ناظرین, جن میں سے ایک جو ہے وہ نہ صرف اہم ترین ہے بلکہ حساس ترین بھی ہے, جو کہ ریلیٹڈ ہے ناظرین جیلی غیر معیاری ان رجسٹرڈ ادویات کے حوالے سے ناظرین, جس کے حوالے سے باقاعدہ آر پی او بہاولپور نے نوٹس لیا ہے اور اس حوالے سے ایک اتھارٹیز کو لیٹر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. وہ کیا معاملہ ہے, کیا اس لیٹرز میں جو ہے وہ کہا گیا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور دوسرا ناظرین جو اہم معاملہ ہے وہ ہے مونسون اور آگے آنے والا ممکنہ سیلاب. جی ناظرین, اس کے حوالے سے بھی بہت ہی ہنگامی طور کے اوپر تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے اس حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں, اس کے اوپر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پر بہاولپور میں بھی کمشنر بہاولپور کی جو ہے وہ صدارت میں اس حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے. اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں جو ہم نے آپ کو کہا کہ انتہائی اہم ترین اور حساس معاملہ جو ہے ناظرین, وہ بڑی تیزی سے ہمارے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر یہ جو ایک ان رجسٹر غیر معیاری اور جیلی جو ادویات ہے ناظرین, اس کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے, بڑھتی ہوئی سیل ہے, مارکیٹنگ ہے, اس نے بہت سارے صحت سے متعلقہ ایشوز جو سے ہیں وہ کھڑے کر دیے ہیں ناظرین. اور اس میں خاص طور پہ ناظرین جو ہماری نوجوان نسل ہے اور جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ اس سے بڑا شدید متاثر ہو رہا ہے. بیماریاں روز بروز ان میں آپ دیکھیں کہ اضافے سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور ہارٹ کی بیماری ہو, گردوں کے فیلئر کی بیماری ہو, اس طرح کی بہت سی بیماریاں جو سی ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ پہلے کی نسبت جو سی ہے وہ نظر آتی ہیں, اور خصوصاً نوجوان کے اندر. تو یہ اس کی جو ایک بنیادی وجہ جو سی ہے وہ یہ بھی ہے ناظرین کہ بہت زیادہ مارکیٹس کے اندر جسے کہیں غیر معیاری, غیر رجسٹرڈ اور جیلی قسم کی ادویات, اور خاص طور پہ ناظرین جو یہ طاقت کے لیے, انرجی کے لیے اور مردانہ طاقت جسے کہتے ہیں اس کے لیے جو یہ ادویات استعمال کی جا رہی ہیں, اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے صحت کے معاملات کے اندر. اور اس حوالے سے ہم حیران ہیں ناظرین کہ اس حساس اور جسے کہیں کہ سنجیدہ ترین معاملے کے اندر جو نوٹس لینا چاہیے تھا وہ محکمہ صحت کو لینا چاہیے تھا, لیکن یہاں پر نوٹس لے رہے ہیں ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور غازی صلاح الدین صاحب. جی ناظرین, انہوں نے ایک اعلیٰ اتھارٹیز کو یہاں پر ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کو ایک لیٹر لکھا ہے. وہ کیا لکھتے ہیں ناظرین, یہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سورسفل انفارمیشن یا قابل اعتماد طور پر رپورٹ کیا گیا ہے کہ جیلی, ملاوٹ شدہ, غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ ادویات پورے خطے میں مختلف دکانوں کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہیں. مزید یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ غیر رجسٹرڈ ادویات کی مارکیٹنگ کا ایک بڑا حصہ ایسی مصنوعات پر مشتمل ہے جن کا مقصد مردانہ قوت اور کارکردگی کو بہتر بنانا ہے. اس طرح کی مصنوعات کی گردش سے صحت عامہ کو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں. اس لیے تمام جو متعلقہ فریقین کی طرف سے فوری توجہ کی ضرورت ہے. معاملے کی سنگینی کے پیش نظر ریگولیٹری نگرانی, نفاذ کے اقدامات کو مزید مضبوط کرنے اور ایسی ادویات کی تیاری, تقسیم, فروخت میں ملوث افراد اور نیٹ ورکس کے خلاف مؤثر قانونی کارروائی کے لیے ایک مربوط طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہے. مزید وہ کہتے ہیں کہ جیلی, ملاوٹ شدہ, غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ ادویات کی تیاری, تقسیم اور فروخت میں مصروف افراد کی شناخت, انسپیکشن, ضبطی اور قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ محکموں کے درمیان بہتر ہم آہنگی کو یقینی بنانا بھی ناگزیر ہے. مزید ایک وہ اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہ لکھ رہے ہیں کہ مذکورہ بالا کے پیش نظر درخواست کی جاتی ہے کہ اس معاملے کو تفصیلی غور و خوض کے لیے ڈویژنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے آئندہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کیا جائے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک مؤثر لائحہ عمل واضح کیا جائے. تو یہ ناظرین آپ کے سامنے ہم نے رکھا
کہ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے. ابھی یہ آر پی او صاحب ہیں, انہوں نے ڈیفینیٹلی اپنے ریجن کے حوالے سے اس سارے معاملے کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور ڈیفینیٹلی ان کے پاس کوئی ایسی سورس رپورٹس وغیرہ آئی ہوں گی ان ادویات کے حوالے سے, اس کی تقسیم کے, اس کی فروخت کے, اس کی مارکیٹنگ کے حوالے سے, جس پر انہوں نے یہ نوٹس لیا ہے, اور اس کو اب جو ڈوینل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس کے اندر اس کو رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے. ایک انتہائی اہم ترین معاملہ ہے جو ایک انتہائی اہم ترین فورم میں اس کو رکھنے کے لیے سفارش کی گئی ہے. تو یہ ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں, یہ صرف معاملہ ادویات جو یہ مردانہ قوت والی ہیں اس سے بھی ہٹ کر اگر ہم ناظرین اس کے اوپر تفصیلی طور کے اوپر اسے غور کریں تو آپ صرف سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو ناظرین ایسی بے شمار ادویات, پروڈکٹس, انرجی پروڈکٹس, وٹامنز اور پتہ نہیں کس قسم کے جو یہ پروڈکٹس ہیں یہ آپ کو سیل ہوتے, مارکیٹنگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہاں پر ہر بندے نے دکانداری ناظرین اس لیے اس حوالے سے کھولی ہوئی ہے, ہر طبقہ جو ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے, خواہ وہ ڈاکٹرز ہوں, حکیم ہوں, نام نہاد کوئی جو سے ہیں وہ نیوٹریشنز کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ڈاکٹرز وہ ہوں, یا ہمارے اور بھی شعبہ جات کے جو پبلک فگرز ہوتے ہیں وہ مختلف پروڈکٹس آپ کو اس کی جسے کہ مارکیٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ناظرین, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, اس پہ کوئی اتھارٹی جو سی ہے وہ اس کو ویریفائی نہیں کر رہی ہوتی کہ یہ جو پروڈکٹس اتنے دھڑا دھڑ جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ بے شمار اکاؤنٹس اس کے حوالے سے بے شمار جو سے ہیں لوگ وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور پھر دھڑا دھڑ لوگ جو سے ہیں وہ دیکھ کے اپنے صحت, اپنے جو بیماریوں کی علامات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بغیر ڈاکٹروں کے, بغیر کسی جسے کہ اتھینٹک اپنے نالج کے جو ہے وہ رضامندی کے بغیر, ان سے مشورہ کیے بغیر یہ پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ناظرین جو ہے وہ شدید آپ کو صحت کے مسائل جو سے ہیں اس سے آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہی سارا معاملہ ہے ناظرین جو کہ ایک محدود لیول کے اوپر ابھی آر پی او صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے, اور صرف ایک جو ہے وہ مردانہ قوت میں استعمال ہونے والی جو سی ادویات ہے اس کے حوالے سے الرٹ کیا ہے, اس کی فروخت, اس کی مارکیٹنگ, جیلی جو سے ادویات کی مارکیٹنگ کے حوالے سے یہ مراسلہ لکھا گیا ہے. لیکن اس میں انتہائی ضروری ہے ناظرین کہ صرف اسی لیول کے اوپر نہ رہا جائے بلکہ یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی یہ جتنے اس قسم کے جو ادویات ہیں غیر رجسٹرڈ ہیں, اس کو ہم یہ کہیں کہ اس کا کوئی کسی بھی متعلقہ ادارے سے اس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی, وہ کوئی ایف ڈی اے اپرووڈ نہیں ہوتے, اور اس کو جو صاحب جسے کہیں آپ کے دن دہاڑے اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے اور بڑے کھلے انداز میں اس کو سیل آؤٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے جو صحت کے مسائل ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ اہم ترین معاملہ ہے ناظرین. ادھر ہم جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں یا چیف سیکرٹری صاحب ہیں یا سیکرٹری ہیلتھ ہیں یا جو نچلے لیول پر ہیلتھ اتھارٹیز ہیں, ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یہ آپ کا کام ہے اس انتہائی سیریس اور اہم معاملے کے اوپر نوٹس لینا, اس کے اوپر کارروائی کرنا, اس کا تدارک کرنا جو سا ہے یہ محکمہ صحت کا کام ہے, اور اس میں بالکل بھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, اس میں غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اور بہرحال اب یہ ایک بڑے فورم پر بھی ڈسکس ہوگا, اور ڈیفینیٹلی اس کے حوالے سے جو ایسے افراد ہیں, جو ایسے عناصر ہیں جو اس قسم کا دھندا کرتے ہیں, مکروہ دھندا کرتے ہیں, ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے گا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آر پی او صاحب کے اس لیٹرز جو انہوں نے نشاندہی کی اتنے اہم اور جسے کہ حساس ترین معاملے کے حوالے سے, اس کے اوپر پوری انتظامیہ, پوری حکومت, پوری مشینری جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن کرے گی اور ایسے عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں ناظرین, دوسرے ایشو کی طرف آتے ہیں جو کہ مونسون اور آئندہ آنے والا متوقع جو سیلاب ہے اس کے حوالے سے ناظرین. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ سال 2025 میں بھی پورے تقریباً پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں بھی انتہائی جسے کہیں شدید ترین اور خطرناک ترین جو ہے وہ سیلابی صورتحال پیدا ہوئی تھی. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی جانب سے بھی بہت دفعہ مختلف دریاؤں میں پانی چھوڑا گیا, پھر یہاں پر جو بارشوں کا سلسلہ تھا وہ بہت زیادہ طوفانی قسم کا سلسلہ تھا جس سے صورتحال ان کنٹرولڈ ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہے سیلاب کی جو صورتحال ہے اس سے جو نقصانات ہوئے جانی اور مالی وہ بھی آپ کے سامنے تھے. تو اب اس حوالے سے ناظرین ہمیں توقع بھی تھی, امید بھی تھی, اور یہ گورنمنٹ کا فرض بھی تھا کہ پچھلے سال کو سامنے رکھتے ہوئے
اس سال کے لیے مونسون اور فلڈ کے حوالے سے انتہائی جو ہے وہ مربوط قسم کا انتہائی جسے کہیں کہ مضبوط قسم کی پلاننگ اور اقدامات اٹھانا جو ہے وہ بنتا تھا. تو ویسے ہی ہوا ناظرین, ہماری توقع کے مطابق ہوا, اور وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ باقاعدہ انسٹرکشن جاری کر دی تمام صوبائی حکومتوں کو. جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, جو صوبوں میں پنجاب اور دیگر صوبوں میں جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں, ان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اور اس کے حوالے سے ایک باقاعدہ جو چیئرمین ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, ان کی سربراہی میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے ناظرین, جس میں تمام جو ہے صوبوں کے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں, ان کے چیئرمین, ان کے ڈی جیز وغیرہ, وہ سارے اس کے اندر شامل ہوئے ہیں. تو اس میں ناظرین ایک تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک تو انہوں نے بتایا کہ تمام پی ڈی ایم ایز کو مونسون 2025 میں ہونے والی اموات کی وجوہات پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے جانیں بچانے کا مشورہ دیا گیا. یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ تمام تجاوزات بالخصوص پانی کے راستوں کو صاف, قدرتی پانی کے رستوں کی صفائی, نالوں کی صفائی اور شہری علاقوں میں نکاسی آب کے صاف نظام کو جو ہے وہ قائم کریں. اور پھر اس میں جو سب سے اہم بات ہے جی, اس میں اعتراف جو کیا گیا پچھلے سال کے حوالے سے, جو ایک سستی کا مظاہرہ کیا گیا, لیٹ کافی جو ہے وہ رسپانس شروع کیا گیا, اس میں اب اس میٹنگ کے اندر بھی اس کو ایڈمٹ کیا گیا کہ پچھلی مونسون جلد شروع ہوا اور شروع ہی کچھ انتہائی واقعات رونما ہوئے, شروع ہی سے کچھ انتہائی واقعات رونما ہوئے. مونسون کے ابتدائی حصے میں رد عمل مطلوبہ نہیں تھا جی. جو انتظامیہ کا, جو حکومت کا, جو متعلقہ اداروں کا جو رد عمل تھا پچھلے سال, وہ بہت ڈیلے سے, بہت لیٹ شروع ہوا, اور اسی وجہ سے ناظرین سیلاب کی صورت حال ہے وہ سنگین ہوئی, اور بہت سی جانیں ضائع گئیں, بہت سی پراپرٹیز لوگوں کی نقصان ہوئی. تو وہ کہہ رہے ہیں جی مطلوبہ نے جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئیں, یہ توقع کی جاتی ہے کہ موسم کے نقطہ نظر کے مطابق مونسون کے موسم کے آغاز سے پہلے تمام اقدامات رد عمل کی تیاری کی جائے گی. اچھا, اس کے بعد ناظرین وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام مسلح افواج, سول آرم فورسز سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ مونسون 2026 کی تیاری کے سلسلے میں متعلقہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں اور درخواست کے وقت مدد فراہم کریں. جبکہ پاک فوج سے درخواست کی گئی ہے کہ علاقائی حکومتوں کے ساتھ مل کر بریچنگ سائٹس کے لیے اپنی تمام تیاریاں مکمل کریں. اس کے علاوہ ناظرین اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس دفعہ جو بھارت میں آبی ذخائر ہیں وہ پچھلے سال کی نسبت جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے جو خطرات ہیں بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے, جب وہاں پر مونسون کا آغاز ہوگا, جب وہاں پر شدید بارشیں ہوں گی, تو ڈیفینیٹلی بھارت بھی جو اس کا ایک آبی جارحیت کا جو ایک طریقہ کار ہے, آبی دہشت گردی کا طریقہ کار ہے, تو وہ بھی اپنا وہ سلسلہ اس کو ضرور وہ اڈاپٹ کریں گے, اور مختلف ہمارے ستلج سمیت مختلف دریاؤں میں وہ پانی چھوڑیں گے, اور اس سے صورتحال مزید جو سی ہے وہ خطرناک اور تشویشناک ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس حوالے سے بہرحال یہ ایک اس لیول پہ میٹنگز ہو گئی ہیں. اب نیچے بھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جو ڈویژنل لیول ہے اس میں کمشنرز نے بھی اس حوالے سے جو سی ہے بڑی اعلیٰ سطحی میٹنگز کی ہیں, اور اس میں بڑے واضح طور پہ تمام اداروں کو احکامات دے دیے گئے ہیں کہ وہ اس حوالے سے الرٹ ہو جائیں. ابھی سے تمام جتنے اقدامات ہیں اس کے حوالے سے حفاظتی اقدامات ہیں, اور جو اس میں ریسورسز چاہیے, جو اس میں چیزوں کو پرچیز کرنا ہے, جو اکوپمنٹس چاہیے, یہ ساری چیزوں کو پہلے سے ہی جو ہے وہ کر لیا جائے. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ رکھی جائے. اس کے بعد جو کیمپس لگنے ہوتے ہیں, ریلیف کیمپس ہوتے ہیں, ان کی جگہوں کو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بھی کہہ دیا گیا کہ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ کرے. کنٹرول رومز کو 2500 سے زیادہ پورے پاکستان کے اندر ہیں. اسی طرح بہاولپور ڈویژن کے اندر بھی بہت سے کنٹرول رومز ہیں, ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں ناظرین. اور اس میں اگر ہم بہاولپور ڈویژن کی بات کریں ناظرین, تو پچھلی دفعہ بھی 2025 میں بڑا نقصان ہوا تھا یہاں پر, اور اس دفعہ بہاولپور ڈویژن کو جو ایک بڑا ایج یا ایک بڑی جسے کہیں کہ خوش قسمتی اس ڈویژن کی ہے, وہ یہ ہے ناظرین کہ اس دفعہ جو کمشنر بہاولپور ہیں عرفان علی کاٹیا صاحب, یہ پہلے ڈی جی تھے پی ڈی ایم اے کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کے, اور انہوں نے پچھلے سال بہت محنت اور مشقت کے ساتھ بڑی دن رات اپنی کاوشوں کے ساتھ پورے حالات کو فیس کیا. اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب کا جو ایریا تھا, یہاں پر کئی دن وہ آ کے انہوں نے قیام کیا. دیگر منسٹرز بھی یہاں پر آ کے رکے, اور انہوں نے اس سارے علاقے میں جو ہے وہ وقت گزارا, جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ وقت گزارا. تو اس لحاظ سے عرفان علی کاٹیا صاحب جو اس ٹائم کمشنر بہاولپور ہے, ہمیں توقع ہے کہ ان کا جو تجربہ ہے اس پورے سیلاب کو سے نمٹنے کا,
وہ اس دفعہ بہاولپور ڈویژن کے جو لوگ ہیں ان کو وہ مستفید کریں گے، اور پہلے سے ہی تمام اقدامات جو ان کو، کیونکہ ہر چیز کا ادراک ہے، ہر کمی کوتاہی کا، ہر ادارے کی کمی کوتاہی کا ادراک ہے، انہیں ہر چیز کا پتہ ہے، حفاظتی بندوں کے حوالے سے ان کو تمام معلومات ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ بہاولپور ڈویژن میں باقی پنجاب کی نسبت بہت بہتر انتظامات ہوں گے، اور یہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سال 2026 کا جو مونسون ہے وہ خیر خیریت سے پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں، خصوصاً بہاولپور میں وہ گزرے گا۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ توصیف بھٹی کو اجازت، اللہ حافظ۔